بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بالترتیب مسجد اقصی کی تاریخ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پیش آنے والے موجودہ حالات پر بات کی تھی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا مسجد اقصی کی تعمیر جنات نے کی تھی، اور اگر جنات نے کی تھی تو کس پیغمبر کے دور میں کی تھی۔ لہٰذا یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ محترم ناظرین، واقعہ معراج بھی اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار انبیاء اکرام مبعوث کیے گئے، لہٰذا اس سرزمین کو انبیاء اکرام کی سرزمین کہنا غلط نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورۃ اعراف میں فرمایا، ابراہیم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات میں بابرکت سرزمین کا ذکر ہے، وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں۔ حدیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ تو انہوں نے پھر سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ محترم ناظرین، علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کروائی جائے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی،
اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانور حیوانات اور حتیٰ کہ جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ محترم ناظرین، جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد اقصی کی تعمیری کام میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ہی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اس حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ محترم ناظرین، دراصل پیغمبروں کا جسم مبارک کبھی بھی سڑتا نہیں ہے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج تک ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اس مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھا گئی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی جانب جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھا گئی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ محترم ناظرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر جنات سے کروائی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔